بنتی تھی، کنٹمپٹ اب بھی بنتی ہے. یہ اس وقت بھی عدلیہ کو چاہیے تھا کہ وہ کنٹمپٹ جاری کرتی، اگر فیصلہ دیا ہے تو اس پہ عمل درآمد کرتے، اور اگر عمل درآمد نہیں کرا سکتے تو پھر آپ نے فیصلہ نہیں دیا. فیصلہ تو پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، فیض آباد دھرنا کیس اگر 5 سال یا 4 سال بعد اگر ان کرداروں کا تعین ہو سکتا ہے، ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے، تو اس میں بھی، اس کیس میں بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ پریسیڈنٹ سے کھل جاتا ہے کہ 13 مہینے بعد الیکشن کرا یا 6 مہینے بعد الیکشن کرا، تو پھر اگلا جو الیکشن آئے گا کیا گارنٹی ہوگی 2 سال یا 3 سال بعد الیکشن ہو یا 10 سال بعد الیکشن ہو. لہٰذا یہ راستہ روکنے کا واحد طریقہ ہے کہ ان کرداروں کے خلاف ایکشن لیا جائے جس نے اس میں رکاوٹیں ڈالی ہیں. اور اصل تو رکاوٹیں پچھلی ہیں، یہ بھی تو ہے ہی ہیں، لیکن جو 11-10 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں اصل تو کام کرنا چاہیے، سپریم کورٹ کو نوٹس دینا چاہیے. وہ فیصلے تو آج بھی موجود ہیں، ان کے بارے میں اچھا فیصلے کو آپ چھوڑ دیں. مجھے بتائیں آئین کی کتاب وہ پابند ہیں، ان کے لیے تو کوئی ڈیلیمیٹیشن کا جھگڑا نہیں تھا، انہیں کیوں نہیں الیکشن کرائی، اور کیوں الیکشن کمیشن نے نہیں کرائی، کیوں گورنر نے نہیں کرائی، کیوں وہ کیئر ٹیکر جو ہیں وہ بیٹھ کے یشا کر رہے ہیں سوائے الیکشن کے سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا یہ ہوتا ہے سوال کنٹمپٹ بھی ہے، کنٹمپٹ کی درخواست دائر کیوں نہیں کی، اور اگر وہ کنٹمپٹ کی درخواست دائر نہیں کی تو پھر کنٹمپٹ کیسے لگائی جا سکتی تھی، عدالت کیسے لگا سکتی تھی اس کے اوپر الیکشن نہ کروانے کی؟ کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 بڑا واضح ہے. سپریم کورٹ نے خود کہا تھا کہ اگر یہ فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو ہم ایکشن لیں گے. تو وہ ایکشن کیا ہوتا؟ وہ ایکشن لینے کا، اور اس کے بعد بارہا انہوں نے چیمبر میں رکھی تھی کہ جی آئین ہمارے سے ملے. پھر اس دوران آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریویو پٹیشن لے آیا. پھر ریویو پٹیشن کے بعد بھی کیا ہوا، اس کے بعد ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر آ گیا، پھر ساتھ ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا. تو کوئی ایک کام ہے جو اس وقت کی کمیشن کیا ہو یا اس وقت کی پارلیمنٹ نے کیا ہو، آج کرنی چاہیے تھی. لیکن سن لیں سپریم کورٹ نے آج خود کہا کہ ہم ایکشن لیں گے، اور ایکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر سپریم کورٹ آج خود نوٹس لے کے بڑھ رہا ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی زیادہ بڑی ذمہ داری تھی. سپریم کورٹ میں کوئی پٹیشنر آئے یا نہ آئے، پٹیشن تو پینڈنگ تھی، فائنل تو ڈیسیژن نہیں کیا تھا. ہم نے فائنل ڈیسیژن دے کے ڈیٹ دے کے انہوں نے کہا اس کو کنٹینیوسلی ہم پروسیڈ کریں گے، اور وہ کرتے رہے. سپریم کورٹ اگر اس وقت ایکشن لے لیتی تو آج الیکشن بھی ہو جاتے. یہ غیر آئینی الیکشن اب جس طرح آپ آئین بنایا گیا ہے، یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن اب تک کوئی تاریخ نہیں دی. پہلے 2 صوبوں کا معاملہ تھا، یا وفاق میں بھی کوئی انتخابات کی تاریخ نہیں آئی. آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، کاروائی ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کا نیکسٹ آنے والے فیوچر میں یہ دیکھیں دو پروسیڈنگ ہو سکتی ہیں، آرٹیکل 6 کی بھی ہو سکتی ہے اور توہین عدالت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ دونوں کام بیک وقت بھی ہو سکتے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے اوپر آج بھی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ کے ججز نے آئین کو پروٹیکٹ پرزرو کرنے کا قسم اٹھا رکھی ہے، ان کی اوتھ میں شامل ہے. لہٰذا آئین کی پامالی جہاں جہاں نظر آئے گی سپریم کورٹ کا کردار ہے. صدر پاکستان کا اگر کہیں رول ہوگا تو ان کو ایک تو پروٹیکشن حاصل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی کردار ہے، میں اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا کون ہے، جو بھی کردار ہے سپریم کورٹ تعین کرے نا، تعین کرے، اور اس کے بعد ان کو رائٹ آف ہیئرنگ دے اور پروسیڈ کرے. کاغذ سے آپ کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا الیکشنز کے حوالے سے کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ دوسرا سوال ایڈ کر لیں کہ اب 8 فروری کی ڈیٹ آلریڈی صدر اور مشاورت کے ساتھ ہو چکی ہے، تو آپ لوگ ابھی مطمئن ہیں 90 ڈیز تو آلریڈی کلیئر ہو چکے ہیں. اور تیسرا بھی آپ سوال چلو اسی میں ایڈ کر لیں کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض، ان کے پاس رانا ثناء اللہ کے بعد ایسی کون سی ذریعہ تھی جنہوں نے پہلے ہی تاریخ کا اعلان کر دیا تھا کہ یہ اس تاریخ کو الیکشن ہوں گے؟ تو مقام طریقے سے ان کے پاس جو چڑیا ہے وہ ہے وہ کہ کیونکہ وہ ملی بھگت ہے، ادارے سارے اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی الیکشن کمیشن یہ سب ون پیج پہ ہے، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کو مشاورت کر کے طے کرتے ہیں. اور یہ ابھی بھی اگر سپریم کورٹ کی انوالومنٹ سیریسلی نہ ہوئی تو یہ الیکشن بھی نہیں کرا دے. اس لیے ان کو نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل سائڈ پہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے پی ٹی آئی صاحب. دوسرا سوال کہ کیا الیکشن لڑیں گے؟ بالکل ہر حلقے سے انشاءاللہ ہم الیکشن لڑیں گے، کسی قسم کا کوئی ہمیں الیکشن کمیشنر نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہوگا. انہوں نے تحریک انصاف کا بھی عمران خان سے شکوہ کیا کہ میں مخدوم کا فین تھا اور انہوں نے جلدی کی. کچھ لوگوں کی یقین دہانیاں کرائی گئی تھی جو استحکام پارٹی نے کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا لہٰذا وہ پارٹی چھوڑ گئی. بڑی ایک کھلبلی بچی ہوئی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں الیکشن کمیشن نے فیصلہ اگست میں اناؤنس کیا تھا کہ بلے کا نشان رہے گا، لیکن ابھی تک لکھ کے نہیں دیا. اب ہم بارہا درخواستیں دے چکے ہیں کہ ہمیں فیصلے کی کاپی دیں، تو فیصلے کی کاپی نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر پریشر ہے. ہم ان کو سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آئین کے مطابق ایک آئینی سربراہ ہیں، آئینی ادارے کے سربراہ ہیں، آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. جو کچھ آپ کے اوپر اگر پریشر آتے بھی ہیں آپ کو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے قانون ادا کرنا ایک سوال آپ نے یہ بتائیے گا فیوچر میں یہ انتخابات نہیں ہوتے کسی پابندی شخص کو پاکستان کے چیف ایگزیکٹو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں نے تو کل بھی کہا ہے اگر انڈکلیئرڈ پاورز ساری ان کے پاس ہیں، اداروں کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں،
الیکشن کمیشن کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. عدالتوں کے اندر ان کے من پسند کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے خواہشات کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں. تو میں نے تو کہا ہے کہ پھر یہ کیئر ٹیکر ان کے کہنے کے اوپر بیٹھے ہیں, پھر یہ سارا ڈرامہ بند ہو جانا چاہیے نا. پھر ڈرامہ آج پریکٹیکلی آئین ہے لیکن معطل ہے, پریکٹیکلی معطل ہے, کاغذوں میں آئین ہے. آپ کے بنیادی حقوق کاغذوں میں موجود ہے لیکن پریکٹیکلی معطل ہے. آپ کے ہاں جمہوریت بظاہر ہے لیکن ایکچولی نہیں ہے. تو اگر یہ سارا آپ نے ڈرامہ رچا کے ملک کے اکانومی کی تباہی مچا دی ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر ڈرامہ نہ رچائے, پھر انہیں کو دے دیں. لیکن کوئی تہذیب یافتہ سویلائزڈ ملک میں یہ ڈرامے نہیں چلتے. آئین اور قانون کے بغیر نہ ملک میں سرمایہ کاری آتی ہے, نہ ملک ٹھیک طریقے سے چل سکتا ہے, نہ اس ملک کو آپ صحیح ٹریک پہ کھڑا کر سکتے ہیں, چلا سکتے ہیں. آج آپ نے لندن یونیورسٹی کا سٹائل دیکھ لیا. پاکستان کا یوتھ جو آج ہمارا ووٹر ہے 50% یوتھ ہے. آج آپ یوتھ کو زور زبردستی اور ڈنڈے کے زور پہ ملک نظریات میں تبدیل کر سکتے ہیں. اور اگر ڈنڈے کے زور پہ نظریات تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نقصان آپ کی ریاست کو ہوگا, آپ کے اداروں کو ہوگا, آپ کے ملک کو ہوگا. نہ یہاں کوئی سرمایہ کار آئے گا, نہ آپ کے اوورسیز آپ کو پاکستان میں پیسہ لے کر آئیں گے. مجھے بتائیں کہ اگر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب صرف اپنی پراپرٹیز اور اپنا پیسہ اس ملک میں لے آئیں تو ڈالر آپ کا 50 روپے پہ آ جائے گا. لیکن ان کے بچے باہر, یہ خود باہر, ان کی پراپرٹیز باہر, ان کا مرنا جینا باہر اور ان کی کاروبار باہر, اور یہاں آ کر صرف اقتدار کے لیے آتے ہیں. تو لوگ جوان, ہمارا یوتھ جو پچھلے ایک سال میں 12 لاکھ کی تعداد میں لوگ یہاں کا پروفیشنل چھوڑ چلا گیا. اور دبئی میں آج آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ پاکستان کی تاریخ کا اور دبئی کی تاریخ کا سب سے زیادہ انویسٹمنٹ پاکستانی نے وہاں کی ہے. اور جو پیرس میں دبئی آپ کہہ رہے ہو گھومتے ہیں ان کا تو میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں. آ چکی ہے, اب بھی الیکشن ہوتے ہوئے آپ کی نظر آ رہے ہیں یا شکوک و شبہات کے لیے ابھی بھی بن کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, شکوک و شبہات تو رہیں گے جس دن جب تک کہ الیکشن کا آخری دن گزر نہ جائے. شکوک و شبہات اس لیے ہیں کہ یہ 7ویں تاریخ ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا 7ویں کس لیے؟ پہلی تاریخ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 9 اپریل دی تھی. پھر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں, میری کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن نئی تاریخ دے. پھر 30 اپریل تاریخ دی. 30 اپریل آنے کے بعد پھر سپریم کورٹ اس نے چینج کر دی تھی الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر. 8 اکتوبر کے بعد پھر کیا ہوا تھا, سپریم کورٹ نے 14 مئی کی تاریخ دے دی تھی. 14 مئی کو بھی نہیں ہوا, 2 اپریل کو بھی نہیں ہوا, 30 اپریل کو بھی نہیں ہوا. پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 6 نومبر کی تاریخ دے دی. پھر 6 نومبر والی تاریخ بھی نہیں ہوئی. ای سی پی خود کہتا تھا کہ ہم جناب جنوری میں کرائیں گے. اب جنوری کی بجائے یہ 11 فروری کا کل کہہ گئے اور اب 8 فروری کا کل. اب ہم ہوپ رکھتے ہیں کہ یہ ہو جائے, کیونکہ اگر سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود انہوں نے الیکشن نہیں کرایا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک شکوک و شبہات بھی رہتا ہے. ہاں, اب اگر نہیں ہوگا تو ہم کانٹینٹ کی طرف جائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک شگون ہے کہ ڈیٹ آ گئی, لیکن جب تک ان کرداروں کا تعین نہیں ہوگا جنہوں نے اس کو ڈیلے کیا, اس وقت تک آپ اس ملک کو صحیح ٹریک پہ نہیں چلا سکتے. کچھ کرداروں کا کل تذکرہ بھی ہوا, صدر عارف علوی صاحب کا بار بار ذکر کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف بھی اس حوالے سے ناخوش تھی صدر عارف علوی سے کہ انہوں نے ڈیٹ مقصد تجویز دی ہے, اناؤنس کر دینی چاہیے تھی. اور وہ کیا اسی کشمکش میں رہے کہ شاید ان کے پاس اختیار ہے نہیں ہے, یا انہیں آلریڈی پتہ تھا اختیار ہے لیکن وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر پاکستان نے 9 اپریل ڈیٹ دی تھی, جان جام ہوا, الیکشن کمیشن نے اٹھا کے پھینکا. پھر سپریم کورٹ کے حکم پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے تاریخ دی تھی 30 اپریل. اس کے بعد اس کو ون سائڈ ڈیٹ الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی. پھر سپریم کورٹ نے خود 14 مئی کی ڈیٹ دی, اس کو الیکشن کمیشن نے اٹھا کے پھینک دیا. اور تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اس کی تصدیق کی, ججز کا مذاق اڑایا اور یہاں کھڑے ہو کے کنٹینرس یہاں لے آئے اور گالیاں دی گئی سپریم کورٹ ججز کو. پھر آپ نے آگے دیکھا کیا ہوا. اس کے بعد صدر پاکستان نے 6 نومبر کی تاریخ پروپوز کر دی. ایک آسپیکٹ ہے, ہم کہتے تھے ان کو نوٹیفائی کرنا چاہیے تھا ڈیٹ, لیکن چونکہ وہ صرف نیشنل اسمبلی کی ڈیٹ دے سکتے تھے, باقی صوبائی اسمبلیوں کی یا الیکشن کمیشن نے دینی تھی یا گورنر نے دینی تھی. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونا ہے لہٰذا 6 نومبر, اور اس کے ساتھ باقی کنسرن لوگوں سے بھی آپ رابطہ کر لیں. تو سب ایکسٹینٹ انہوں نے کانسٹیٹیوشن اپنا رول ادا کیا. لیکن جنہوں نے جو یہ کہتے تھے, مجھے بتائیں, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جب بھیجا لیٹر کہ آئیں میرے ساتھ کنسلٹ کریں, الیکشن کمیشن نے اس کو فلیٹلی ریفیوز کر دیا جانے سے. یعنی ایک ریاست کے آئینی سربراہ کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیا, لیکن سیم ڈے امبیسڈر امریکن امبیسڈر سے ملنا پسند کرتے. تو آج تو گئے, اس وقت نہیں گئے. اور پوری پی ڈی ایم کی جماعتیں کیا کہتی تھی کہ صدر پاکستان اپنے آئینی حدود سے باہر اٹھ کے کام کر رہے ہیں, ان کے خلاف ایکشن لیں گے اور ان کو ریزائن کرنا چاہیے. اور پھر انہوں نے بلایا لا سیکٹری کو بھی اور لا منسٹر کو بھی, انہوں نے بھی کہا کوئی اختیار نہیں. تو بات یہ ہے کہ آج اختیار ثابت ہو گیا نا کہ ان کا ہے. ہاں, لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کو نوٹیفائی کرنا چاہیے تھا الیکشن کی ڈیٹ. لیکن اگر وہ کر بھی دیتے تو الیکشن کمیشن نے پہلے کون سا مانا ہے, یا آج مانتے ہیں, یا کس ادارے نے پہلے مانا ہے ان کے حکم کو, یا جو آج مانتے ہیں. دیٹ از دی ریزن. الیکشن کے لیے بجٹ